ہمارے ہاں یہ جو کٹا ہوتا ہے، پنجابی چ مثال ہے بھائی فلانے نے کٹا کھول دیتا ہے، نہیں کوئی بات کر دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو قربانی کی ہے وہ گائے کی قربانی کی ہے۔ اگر آپ گائے کو چھوڑ کر کٹے کی قربانی کریں گے تو سنت آپ کے ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ ہاں اگر گائے نہیں ملتی، گائے ناپید ہو گئی ہے، تو یہ جو بھینس ہے، یہ کٹا جو ہے، یہ بھی گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، نوع من البقر ہے۔ جب تک اصل ملے، سنت والا ملے، تب تک اسی پہ عمل کرنا ہے، اور جب نہ ملے تو پھر اس صورت پہ عمل کرے۔ ویسے نبی علیہ السلام کے عمل کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اختیار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جو چیزیں اتفاقی ہیں انہی اتفاقی چیزوں کو جس پر امت اکٹھی ہے انہی کو کیا۔ اب میں چند باتیں قربانی کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اب یہ جو موسم ہے یہ قربانی کے جانوروں کو خریدنے کا موسم ہے۔ سب سے پہلی بات، قربانی کرنے کے لیے اخلاص نیت کا درست ہونا شرط ہے۔ انما الاعمال بالنیات، دکھلاوا، ریاکاری، شریکہ، برادری، ہمسائے، اگر ریاکاری ہے، بڑے سے بڑا جانور، اونٹ بڑا بلند، اللہ کے ہاں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر اخلاص ہے، ککڑ کے جتنا بھی اگر کسی کا بکرا اور چھترا ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے۔ تو اخلاص ہے، پھر اخلاص کے ساتھ رزق حلال ہونا چاہیے۔ پہنا دے حق مارے نے، لوگوں کے حق دبائے ہوئے ہیں، غنی ہونے کے باوجود لوگوں کے قرضے نہیں دیتے، فکر کر لو اپنی قربانیوں کی۔ یہ دمبوں پہ جو چھری پھیرنے والے ہیں، اس چھری پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر چھری پھیرنا۔ نفس پہ چھری پھیرتے نہیں، دمبوں پہ چھریاں پھیر پھیر کے بتلاتے اور دکھلاتے ہو کہ ہم قربانیاں کرنے والے ہیں۔ اخلاص، اور پھر رزق حلال، اور پھر تقوی، پرہیزگاری، کہ جس طرح پیسے دے کر اس جانور کی جان کا میں مالک ہوں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میرے جسم کا مالک کون ہے؟ وقت کا مالک کون ہے؟ پیسے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ کئی لوگ ہیں حج کرنا ہونا پیسوں کو بڑی ضرب تقسیم دیتے ہیں، عمرہ کرنا ہو بڑی ضرب تقسیم دیتے ہیں، زکوٰۃ دینی ہو بڑی بریکی میں جاتے ہیں۔ اور سن لو، جب بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے مال لگاؤ، ضرب تقسیمیں نہ دیا کرو، مال بھی اس کا ہے اور راہ بھی کس کی ہے؟ اللہ کی راہ ہے۔ بہتیاں بریکاں تے تفتیشاں میں نہ جایا کرو، اللہ الہام کردا ہے، اس الہام سے بھی فائدہ لیا کرو۔ ذہن کسی کے بارے میں ذہن کے اندر پازیٹیو کہ اس کو دینا چاہیے، دے دو، فوراً دے دو۔ میرے بھائیوں دوستوں، دوندہ جانور لینا ہے۔ کون سا جانور؟ دوندہ۔ پاکستانی، ہمارے جو پاکستانی بھائی ہیں نا، ہر بندہ ڈاکٹر، ہر بندہ سیاستدان، ہر بندہ مشیر، مشورے بڑے دے گا، ہر بندہ مفتی، اور جانور بیچنے والے سارے مفتی ہیں۔ اور 6 ماہ کا جو جانور ہے اسے کہیں گے پکا کھیر ہے، پکا لے جاؤ۔ جب بھی جانور لینا ہے تو دوندہ جانور لینا ہے۔ دوندے جانور کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب متفق ہے، دوندہ جانور خریدے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دوندہ نہ ملے، نسل جو ہے وہ کم ہو گئی ہے یا بہت مہنگا ہو گیا ہے، تو پھر بھیڑ کی چھترے کی نسل میں سے
پکا کھیرا جو ہے وہ 9 ماہ کا جو جانور ہے، 9 ماہ کا جانور جو ہے وہ پکا کھیرا ہے۔ ہمارے ہاں دوندے جانور سستے مل جاتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں جو قربانی ہوتی ہے یہ دوندے کی بنیاد پر کم اور جسم کی بنیاد پر زیادہ ہوتی ہے۔ لوگ جسم کو دیکھتے ہیں۔ کن جانوروں کی قربانی کرنی ہے؟ بکرا اور بکری۔ کوئی بھی مؤنث جانور جو ہے وہ حاملہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حاملہ جانور جو ہیں وہ خرید لیں۔ مذکر کی قربانی بھی ہو جاتی ہے، مؤنث کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ چھترا اور چھتری، اس کی کوئی بھی جنس، وہ پہاڑی ہو، وہ جنگلی ہو، وہ میدانی ہو، وہ لمبی پونچھ والا ہو، اس کی شکل و صورت کسی سے بھی ملتی ہو جاتی ہے۔ بعض جو مسلمان ہیں نا وہ اپنے خیال کی بنیاد پہ کسی بکرے چھترے کو سور کے ساتھ ملا دیتے ہیں، کسی کو کتے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ اس طرح کے وسواس سے انسان گناہگار ہو جاتا ہے۔ حلال جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، حلال حلال ہی رہتا ہے۔ گائے، بیل مذکر اور گائے انثی دونوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اونٹ اور اونٹنی جس کو ڈاچی کہا جاتا ہے، ان کی قربانی بھی ہو جاتی ہے۔ اور قربانی جو ہے ہر گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ اور گھر سے مراد بھائی جن کا کھانا پینا اکٹھا ہے۔ جب کھانا پینا الگ ہو جائے، فیملی الگ ہو جاتی ہے، احکام بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر میں بھائیوں کا کھانا پینا الگ الگ ہے، جن کا کھانا پینا الگ الگ ہے ان کی فیملی بھی الگ ہے، ان کی قربانی بھی الگ الگ ہے۔